یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ۔ ہم نسبت رکھیں غوث پاک سے، حیدر کرار سے، کیا خیال ہے؟ اور بولتے ہیں یہ سنی ہوتے ہی قبر پرست ہے۔ ارے قبر پرست ہوتے ہیں تو یہاں جدھر بھی قبر نظر آئی آدھرا آدبان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں قبر دیکھی کھڑے ہو گئے۔ ارے قبر ہم ہر قبر پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ ارے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں جو قبر والا زندہ ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں داتا علی اجمیری کے قبر کے سامنے، ہم کھڑے ہوتے ہیں بابا فرید کی قبر کے سامنے، ہم کھڑے ہوتے ہیں بری امام سرکار کے سامنے، ہم شاہ شیر موہن غازی کے دربار کے سامنے کرتے ہیں، پیر کانی کے دربار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بابا مراد کے دربار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو قبر والے ہے ہی زندہ، جو ہمارے ہے ہی وسیلہ، جو ہماری طاق میں ہر وقت ہمارے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے غلام ہیں، ان کے لیے ہم کرم کریں۔ یہ کو ہم لوگ ہیں۔ اگر قبر پرست ہوتے تو بعض جگہ کھڑے جاتے، نہیں قبر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قبروں میں زندہ ہیں، یہ تمہارے وسیلے ہیں، جاؤ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من القبور۔ مدینے میں نہیں جا سکتے، یہ غلام تو ہیں جگہ جگہ، آقا کے غلام ہیں۔ ارے یہ جتنے مزارات ہیں کس کے ہیں؟ زیادہ اہل رسول ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو اہل رسول کا غلام ہے، اور ہے کون؟ کائنات پوری میں جا کے دیکھو، سب اہل رسول کے مزارات ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا خیرکم لآل من بعدی، میرے بعد تمہارے لیے سب سے یہ بہتر رستہ ہے۔ ہم تو بہتر رستے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم نے جو رستہ پکڑا ہوا ہے یہ اللہ کے محبوب کے کہنے کے مطابق ہم بہتر رستے پہ جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے وسیلے ہیں، ان کو پکڑو، ان کے ساتھ رہو، نسبت رکھو۔ واتبع سبیل من اناب الی، ارے اس کا کہنا مان، اس کے پیچھے چل جو رات دن مجھے یاد کرتا ہے ہر وقت۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے ولی کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا ولی چل رہا ہے تو مجھے یاد کر رہا ہے، بیٹھ رہے تو مجھے یاد کر رہا ہے، لیٹ گئے تو مجھے یاد کرتے ہیں، پاسے پلٹ رہا ہے مجھے یاد کر رہے ہیں، اس طرح مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ عبادت ریاضت کر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی سے عارف رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عبد دیگر اب دو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر۔ عاموں میں تو خاص میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی۔ عام تو وہ بیٹھے ہوئے یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے یا دے، سن میرے اس کی مرضی نہ دے نہ دے اس کی مرضی ہے۔ ارے خاص وہ ہے جس کی منہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اے میرے بندے کسی کے لیے کوئی اپنی زبان سے نکال کے میں اسے عطا کروں، کچھ بول کے میں اس کے لیے عطا کروں۔ کیا ہے؟ کار پاکاں را کیا صد قدم گیر گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ رومی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ، جس طرح شعر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ ارے شعر انسان کو کھا جاتا ہے، شیر کو انسان کھا جاتا ہے، فرق بہت بڑا ہے۔ کیا حال ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تجھے اگر میری ضرورت ہے، انسان کو دودھ ضرورت ہوتی ہے تو دودھ کی دکان پہ جائے گا۔ کبھی دیکھے کوئی دودھ والا جام کی دکان پہ گیا ہو؟ دودھ کی ضرورت ہے دودھ پہ جائے گا، گوشت کی لوڑ ہے گوشت کی دکان پہ جائے گا۔
اسی طرح جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس دکان پہ جائے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن فاسأل بی خبیرا، اے انسان تجھے میری ضرورت ہے، میرے ولیوں کے دربار میں چلے جائے، وہاں میری شانیں تجھے نظر آئیں گی. رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشین دے در حضور اولیاء. فرماتے ہیں تو چاہتا ہے مجھے اللہ مل جائے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں، تو بولا رب تو نہیں ملے گا، پھر تو کسی اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ سمجھو میں رب کے محفل میں آ گیا. اور پھر ابھی میں نے قرآن حدیث یہ نماز کے متعلق جو بات کی ہے سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ اپنے ولیوں کا نمبر آیا تو یہاں کہا اعلیٰ خبردار یہ جو لوگ ہیں جن کا میں اللہ پاک فرماتے ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کو عام بندوں جیسا بندہ نہ سمجھ. جس طرح کسی خطرے کی چیز میں پڑ جانے سے جان کا خطرہ ہے، میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے سے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا اور تجھے پتہ بھی نہیں لگے گا. ولیوں کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہاں اب ایک گل دیکھو، بات کچھ نہیں. انسان نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں. لبے لب آپ کا ہے، بولو اللہ راضی ہو جائے، بولو بولو اللہ راضی ہو جائے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان تو چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، تو میرا ہو جائے، میں تیرا ہو جاؤں. اب یعنی اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ تو اتنی نمازیں پڑھے گا تو میرا ہو جائے گا، اتنے حج کرے گا تو میرا ہو جائے گا، اتنی زکاتیں دے گا تو میرا ہو جائے گا، اتنے عرصے تک ساری ساری رات جاگے گا تو میرا ہو جائے گا. تو یہ شرط ہے، یہ شرط پوری کر. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ مائی یحزم شائر اللہ ہے فإنہا من تقوی القلوب. اے انسان تو چاہتا ہے کہ میں تیرا ہو جاؤں، تو میرا ہو جائے، تو پھر شرط یہ ہے میرے ولیوں کی تو دلی تعظیم کر. تو میرا، میں تیرا، تو میرا، تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. یہ شرط رکھی، یہ تقوی کی شرط. کیا خیال ہے؟ یہاں نمازوں کا نہیں بولا، وہ جیسے وہاں اللہ نہیں بولا، سمجھ گئے؟ یہاں بولا نمازیں اتنی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ. اب شیطان کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا خیال ہے؟ ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے گوڑے گٹے گھس کے اسے، کیا خیال ہے؟ آخر ہار گیا. اور اپنے خیال میں وہ سمجھ رہا تھا کہ میں استاد ہوں تو میں پاس ہو جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ آخر تعظیم پہ بات ہو گئی. کیا خیال ہے؟ تو یا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے ولیوں کی تو دلی تعظیم کرے گا. اگر تو دل سے میرے ولیوں کی تعظیم کر تو میرا تے میں تیرا. سمجھ گئے ہو؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سرما کن در چشم خاک اولیاء تاب بین دے سے ابتدا تا انتہا. ارے ولی، میرے ولیوں کے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ولیوں کی تو دلی تعظیم کر. تو رومی صاحب فرماتے ہیں ولیوں کے جسم کے ساتھ پاؤں میں جو چپل لگی ہے، اس چپل کو، اس جوتی کا جو خاک ہے، اسے تو آنکھوں کا سرما بنا، آگے پیچھے سب کچھ نظر آنے کا. نہیں سمجھے؟ دیدن ایشان شمارا کیمیا چون نظر شاہ کیمیا خود کو جا. ارے فرماتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی ایک نظر جو ہے نا پتھر کو سونا بنا دیتی ہے. ان کو ایک دفعہ دیکھنا تیرا سونا لینے سے کم نہیں ہے. ارے جن کی ایک نظر اتنی قیمتی ہے وہ نفس النفیس کتنے قیمتی ہوں.
کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یاد رکھو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی ہمارے وسیلے. کیا سمجھو؟ وسیلے بغیر بھائی کوئی کام نہیں چلتے. شروع سے میں آخر تک بتا دیا ہے. آخر بھی جو ساری مخلوق جو جائے گی میرے آقا کے پاس، سارے ہر ایک جائے گا جو غیر اللہ کے ساری زندگی صدائے مارتا رہا ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوگا. جا کے آتمان کے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور کیا کہے گا؟ آقا ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بنائے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ انا لہا انا لہا. آؤ میں تو بیٹھا ہی اسی کام کے لیے ہوں، میں نہیں تو بخشش کرانی ہے سب کی، میں سب کا وسیلہ ہوں. وسیلہ ہے ہی ہمارے آقا. کیا خیال ہے؟ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، باقی بھی ساری ان کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے بخشش میں نے کرانی. تو شرک کی ریٹ ما خاف علیکم ان تشرک وادی. میرے آقا فرماتے ہیں عود کے دن سرکار بیٹھے جا کے اپنے ممبر پہ، آپ نے گفتگو فرمائی. فرماتے ہیں غلاموں مجھے یہ خدشہ نہیں کہ میرے بعد تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ خدشہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو جتنے بھی عاشق رسول ہیں نبی پہ درود سلام پڑھنے کو شرک کو سمجھے، نبی کی تعظیم کرنے کو شرک سمجھے، آل بیت کے ہاتھ چومنے کو شرک سمجھے. ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھاتا ہوں. مسجد نبی میں میرے سرکار نے جلوہ فرمائے، محفل لگی ہوئی، ایک 7-8 سال کا بچہ آ کے بیٹھ گیا. آپ اصحابہ نے گوئیاں کرنی شروع کر دی. ایک دوسرے کو دیکھا، باتیں کر رہے ہیں، اس بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک اصحابی نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچہ آ کے بیٹھا ہے سارے کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور توجہ کی اور آپ خاموش ہو گئے. آپ سرکار نے کچھ فرمایا. اتنی دیر میں اسی عمر کے 7-8 سال کے امام حسین علیہ السلام کی عمر تھی. آپ مسجد نبی میں جیسے تشریف فرما ہوئے اس بچے نے دیکھا تو وہ تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ارے میرے آقا نے فرمایا یہ بچہ جو ہے نا یہ حرامی نہیں ہے، یہ حلالی ہے. حرامی کبھی آل رسول کی تعظیم نہیں کرتا. میرے آقا بیٹھے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے تو کچھ چند صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. میرے آقا نے بولا بیٹھ جاؤ، یہ نبیوں کے امام کی محفل ہے، اگر کوئی بھی آ جائے نا، کوئی بھی آ جائے اٹھ کے کھڑے نہ ہو، کوئی بھی آ جائے اٹھ کے کھڑا نہ ہویا کرو، مگر یاد رکھو الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت. حسن حسین آئے جب سامنے آئے نا اٹھ کے کھڑے ہو جائے کر تعظیم کے لیے. میرے بچے دونوں سید ہیں، جو انہیں دیکھ کے کھڑا نہیں ہوگا اللہ پاک اسے کسی موذی مرد میں مبتلا کرے. یہ قیامت تک اس طرح چلتا رہے گا. یہ اسی طرح جو بھی اس طرح دل میں اگر تعظیم کے لیے اس کے دل میں کوئی تھوڑا کھٹکا ہو تو کھڑا نہ ہو نا، وہ اس چیز کو سمجھ لے. کیا خیال ہے؟ وہ اس چیز کو سمجھ لے. کیا ٹائم کیوں ہے؟ وہ تو پھر روٹی کس نے کلاس ہوئی؟ چلو بس کرنے چل رہے نات پڑھو. بس کو نہیں میرے خیال میں لگ ترے پانچ میں تو 10 منٹ یہ نہیں. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمام حضرات درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو میرے نبی کا
کرم ہوا وہ ملاؤں کیسے حساب میں، جو میرے نبی کا کرم ہوا وہ ملاؤں کیسے حساب میں، ہمیں اپنے در پہ بلا لیا، کبھی جاگتے کبھی خواب میں، ہمیں اپنے در پہ بلا لیا، کبھی جاگتے کبھی خواب میں، کبھی جالیوں کے قریب سے، کبھی دوریوں میں مزے لیے، کبھی جالیوں کے قریب سے، کبھی دوریوں میں مزے لیے، جو کرم ہوئے ہیں کریم کے وہ حساب میں نہ کتاب میں، جو کرم ہوئے ہیں کریم کے وہ حساب میں نہ کتاب میں، ہمیں اپنے در پہ بلا لیا، کبھی جاگتے کبھی خواب میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر سال اساں عرس مناندے رہنا ہے، ہر سال اساں عرس مناندے رہنا ہے، سونے بابا جی دے در اتے اسی آندے رہنا ہے، او کیڈیاں نے سونیاں کیڈیاں نے سونیاں روز دیاں جالیاں، چم کے تے سینے نال لاندے رہنا اے، چم کے تے سینے نال لاندے رہنا اے، ہر سال اساں عرس مناندے رہنا اے، او کیڈیاں نے سونیاں مزار دیاں رونقاں، کیڈیاں نے سونیاں مزار دیاں رونقاں، خالق صاحب تو وہاں باپ اپنی جگہ پہ سکون سے بیٹھے، ابھی دعا ہوگی۔ خالق صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرا نام بابا مراد حسین، تیرا نام
بابا مراد حسین تو رسول پاک کی آلی ہے سب غوثاں کتباں ولیاں دے وچ سب غوثاں ولیاں کتباں دے وچ تیرا یا جب